السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے اندر آج ہمارا سبق ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے متعلق۔ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، کہ میں اللہ کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے متعلق آج کا بیان ہے اور آج کی حدیث ہے وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالی، اور اس بارے میں بھی یہ بیان ہے کہ معرفت جو ہے، معرفت یہ دل کا کام ہے، یعنی معرفت حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا یہ دل کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تم سے مواخذہ کیا جائے گا کہ جو تمہارے دلوں نے کیا ہے، یعنی اعتقاد جو تمہارے دلوں نے رکھا ہے تو اس کے مطابق اس کی وجہ سے بھی تم سے مواخذہ کیا جائے گا۔ تو آج کا سبق اس متعلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس کے متعلق بھی ہے کہ جاننا یہ دل کا کام ہے، جاننا یہ دل کا کام ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام کا فرمانا کہ اے لوگو، میں اللہ کے متعلق تم سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اس متعلق یہ بیان ہے کہ جاننا یہ دل کا کام ہے۔ اس کے لیے حدیث نمبر 20 ملاحظہ کیجئے۔ حدثنا مسدد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قال ان لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتیٰ ان یعرف، حتیٰ کے بعد ان کا پوشیدہ ہونا واجب ہوتا ہے، اس لیے حتیٰ یعرف الغضب فی وجہہ ثم یقول ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔ حدیث نمبر 20 روایت حضرت ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام کو حکم دیتے تو نیک کام کا حکم دیتے۔ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تو امرهم من الاعمال، نیک کام کرنے کا ہی حکم دیتے، بما یطیقون، ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دیتے جو کام کرنے کی لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی، استطاعت ہوتی، بما یطیقون، جس کام کو کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی۔ قالو، تو لوگ کہتے انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو ان اللہ قد غفر لک ما تقدم، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیے جو پہلے تھے اور جو ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات سے یہ اشارہ نہیں کہ گناہ کبھی کیے تھے یا کبھی ہونے کا امکان ہے، بلکہ یہ مزید پاک بازی بیان کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمام اگلے پچھلے آپ کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ کبھی گناہ کیے ہیں اور نہ آئندہ آپ کبھی کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے تو آپ مغفور ہیں۔ تو فیغضب، تو جب صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے، یہ بات جب سنی، فیغضب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے، حتیٰ یعرف الغضب فی وجہہ، حتیٰ کہ غصے کی علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں صاف دیکھ لی جاتی۔ حتیٰ یعرف کا معنی کیا ہے؟ صاف دیکھ لی جاتی، صاف پہچان لی جاتی۔ الغضب فی وجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غصے کی علامتیں۔ تو اللہ کے وسلم پھر فرماتے غصے میں ہی، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جاننے والا میں ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انا اعلمکم باللہ، کہ میں اللہ کے بارے میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اس حدیث کے اندر یہ ہمیں مل گیا ہے۔ اگلی حدیث ملاحظہ کیجئے۔ باب من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان، یہ باب ہے، یہ بیان ہے اس متعلق کہ اگر کوئی شخص
नापसंद करे कुफ्र में दोबारा लौटने को, ऐसे ही जैसे कि वो नापसंद करता है आग में डाले जाने को, तो ये भी ईमान का हिस्सा है। यानी अगर कोई शख्स इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने दीन से कि अगर वो कुफ्र की तरफ लौटे तो कुफ्र की जानिब लौटने को इतना ही नापसंद करे जितना वो आग में डाले जाने को नापसंद करता है, तो ये भी ईमान का हिस्सा है। इसके लिए हदीस नंबर 1 मुलाहिज़ा कीजिए। हदसना सुलैमान इब्न हर्ब क़ाला हदसना शुअबतु अन क़तादत अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सलासुम मन कुन्ना फ़ीही वजद हलावतल ईमानी मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्ब अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि व मन यकरहु अन यऊद फ़िल कुफ्रि बाद इद अनक़दहु अल्लाहु कमा यकरहु अन युल्क़ा फ़िन्नार। रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करके कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासुम मन कुन्ना फ़ीही वजदा हलावतल ईमान, 3 शख्स हैं, यह सलासुम मन कुन्ना फ़ीही वजदा हलावतल ईमानी, 3 चीज़ें हैं कि मन कुन्ना वो 3 चीज़ें अगर पाली जाएंगी, मन कुन्ना फ़ीही कि मन कुन्ना अगर किसी शख्स में होंगी वो चीज़ें, मन कोई शख्स है ऐसा, कुन्ना फ़ीही कि जिसके अंदर हैं वो चीज़ें, तो 3 चीज़ें हैं। मन कुन्ना फ़ीही तो जिस शख्स के अंदर वो 3 चीज़ें होंगी, वजदा हलावतल ईमानी तो वो शख्स ईमान की मिठास को पालेगा, ईमान की चाशनी को पालेगा। क्या क्या हैं वो 3 चीज़ें अगर किसी शख्स में हो तो ईमान की हलावत को पालेगा। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं देखिए। मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से ज़्यादा उनको कोई चीज़ पसंद ना हो। मन काना अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि, उस शख्स के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो, और इन दोनों से ज़्यादा कोई भी पसंदीदा ना हो, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई भी नापसंदीदा हो, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह और उसके रसूल हों उसके नज़दीक। वमन अहब्ब अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि, और दूसरी वो सिफ़त कि अगर कोई शख्स बंदे से मोहब्बत करता है तो उससे मोहब्बत ना करे सिर्फ़ अल्लाह के रज़ा के लिए ही। तो अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत करे सिर्फ़ अल्लाह के रज़ा के लिए तो वह भी ईमान की हलावत को पालेगा। वमन यकरहु अन यऊद फ़िल कुफ्रि बाद इज़ अनक़दहु अल्लाहु कमा यकरहु अन युल्क़ा फ़िन्नारी, और अगर कोई शख्स नापसंद करे कि वो कुफ्र की जानिब लौटे, इसी तरह नापसंद करे जैसे कि इज़ अनक़दहु अल्लाहु, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जब कुफ्र से बचा लिया। वमन यकरहु, दोबारा से देखिए तर्जुमा सही से, वमन यकरहु अन यऊद फ़िल कुफ्रि बाद इन अनक़दहु अल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला के कुफ्र से नजात दिलाने के बाद वो कुफ्र में लौटने को दोबारा इतना ही बुरा जाने, कमा यकरहु अन युल्क़ा फ़िन्नारी, जैसे कि वो आग में डाले जाने को नापसंद करता है, जैसे कि वो आग में डाले जाने को बुरा जानता है, इतना ही बुरा जाने दोबारा कुफ्र की जानिब लौटने को। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको कुफ्र से नजात दे दी, दोबारा फिर कुफ्र की जानिब लौटने को इतना ही नापसंद जाने जितना नापसंद वो दोबारा आग में डाले जाने को नापसंद करता है, तो वो ईमान की हलावत को पालेगा। तो ईमान की हलावत को पाने के लिए इनमें से कोई एक चीज़ नहीं बल्कि तीनों का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ अगर हो जाएगी तो वजदा हलावतल ईमान का इतलाक़ किया जाएगा। वजदा हलावतल ईमान का इतलाक़ उस वक्त किया जाएगा जब इन तीनों सिफ़ात का जो मादा है उसके दिल के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजज़न हो और जाजिब हो, तब जा कर के वो ईमान की हलावत को पाएगा। आई समझ में? तो चलिए, बाबू तफ़ादुल अहले ईमानी फ़िल अमाली, बाब है कि अहले ईमान का आमाल में बढ़ जाना, अहले ईमान का आमाल में बढ़ जाना, यानी अहले ईमान आमाल में अलग अलग होते हैं, कोई आला से आला दर्जा है, कोई आला दर्जा है, तो इस तरह से कोई औसत दर्जा में है। तो आमाल में अहले ईमान का बढ़ जाना, इसके मुतालिक बयान है। हदीस नंबर 22, हदसना इस्माइल क़ाला हदसनी मालिक अन अम्र इब्न यहया अल-माज़िनी अन अबीही अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदखुलु अहलुल जन्नति अल जन्नता, जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, व अहलुन नारी अन्नारा, और जहन्नम वाले जब जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, सुम्मा यक़ूलु अल्लाहु ताला, फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा
کیا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نکالو من کانا فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ نکالو جہنم میں سے اس کو کہ جس کے دل میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، تو ذرا رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. فیخرجون منها قد اسودوا، تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. قد اسودوا، تو وہ بالکل کالے ہو چکے ہوں گے. فیلقون فی نہر الحیاء او الحیاتی، تو ان کو نہر حیا، یا تو راوی کا شک ہے، او الحیاتی، شک کا مالک نے یعنی کہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، مالک کو اس حدیث کے اندر شک ہو گیا کہ یہاں پر نہر حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا نہر الحیات، تو مالک نے اس میں کیا ہے، شک کیا ہے. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، فیلقون، تو وہ ڈالے جائیں گے نہر حیا کے اندر یا تو نہر حیات کے اندر. شک کا مالک جو راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے اس کے متعلق شک کیا ہے کہ کون سا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، تو وہ ایسے اگ آئیں گے اس نہر میں سے، ایسے نکلیں گے جیسے کہ اگ آیا ہو کوئی دانہ، جیسے کہ اگ آیا ہو کوئی دانہ، فی جانب السیل، دریا کے کنارے. فی جانب السیل کا معنی کیا ہے؟ دریا کے کنارے جو پانی بہتا ہے تو اس کو جانب السیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دریا کے کنارے سے جیسے کوئی دانہ اگ آیا ہو. تو نیا نیا دانہ جب اگ کر کے آتا ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے پتے کتنے پیارے ہوتے ہیں، بالکل ہرے اور بہت ہی نازک اور نرم، بالکل صاف ایک دم. آیا سمجھ میں؟ مٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں لیکن بالکل صاف ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ لوگ جب نہر حیا یا نہر حیات کے اندر ڈالے جائیں گے تو پھر دوبارہ جب وہ اس میں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے کہ دریا کے کنارے کوئی پیڑ اگ آیا ہو، کوئی پودا بیج میں سے اگ آیا ہو. الم تری انہا تخرج صفراء ملتویۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا لوگوں، انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کہ وہ جو دریا کے کنارے جو ایک بیج اگ کر کے آتا ہے، تخرج صفراء، وہ بالکل نکلتا ہے پیلا پیلا سا، ملتویۃ، اور لپٹا ہوا، بہت ہی اچھا اور شاندار اور خوشنما، بہت ہی اچھا دکھائی دیتا ہے اور بہت ہی شاندار ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا. تو اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو کالا ہو چکا ہوگا جہنم کے اندر آگ میں جلتے ہوئے گناہوں کو پاک کرنے کی وجہ سے، تو قد اسودوا، وہ لوگ کالے ہو چکے ہوں گے. فیلقون فی نہر الحیاء او الحیاتی، تو ان کو نہر حیا یا نہر حیات کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور جب وہ نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے کہ دریا کے کنارے کوئی پیڑ اگ آیا ہو، جیسے کہ دریا کے کنارے کوئی بیج اگ آیا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کہ وہ اگ آتا ہے پیلا سا، لپٹا ہوا سا. آیا سمجھ میں؟ قال وہیب حدثنا عمر الحیاتی، وہیب کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عمر نے، تو اس حدیث کے اندر نہر الحیات لفظ استعمال کیا تھا. وقال، اور کہتے ہیں خردل من خیرن، یعنی خیر میں سے ذرا بھی حصہ اس کے پاس اگر ہے تو. خردل من خیرن کا معنی کیا ہے؟ خیر میں سے ذرا بھی اگر اس کے پاس ہے، اس کے پاس ذرا سی بھی نیکی ہے تو ان کو نکالا جائے گا. تو اس طرح سے مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ بیان کیے گئے ہیں. بہرحال امام مالک نے اسی کو اختیار کیا ہے. اگلی حدیث پڑھیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے بچوں، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.